ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ جنگ جیت گیا، اصل میں کون جیتا ہے اس کے اوپر گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے اختتام پر عبداللہ حمید گل صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے بعد شیعہ سنیوں کے درمیان، شیعہ سنی کے درمیان جو تقسیم تھی، جو اختلافات تھے، آج وہ ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور مسلمان ایک ہو گئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ عبداللہ حمید گل صاحب آپ اپنے اس پوائنٹ کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں، پھر میں اپنے مہمانوں کی طرف لے جاؤں۔ سر آپ کو ایکچولی لگتا ہے کہ شیعہ سنی آج ایک ہو گئے ہیں عبداللہ صاحب؟ جی مجھے لگ نہیں رہا، میں اس کو الحمدللہ دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی، یقین مانے طلحہ صاحب، میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ جس دن خطبہ حجۃ الوداع ہوا تھا اس دن وہاں کتنے مسالک تھے، اور اگر اس دن جس دن دین مکمل ہوا تھا اس دن اگر کوئی مسلک نہیں تھا اور ہم ایک ملت ایک قوم تھے اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر قائم تھے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم بعد میں غلط ہوئے تو ہمیں اپنی غلطی سدھار لینی چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے اہل سنت سے بھی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں، اہل تشیع کے ساتھ بھی ہوں، اور الحمدللہ میں مسلک کی چکروں میں بالکل نہیں پڑتا، اور یقین مانے کہ وہ لوگ جو بالکل مطلب پہلے معافی کے ساتھ کہ جو اہل تشیع کو بہت ہی مطلب غلط انداز میں دیکھتے تھے، وہ لوگ بھی میں نے ان کو ایران زندہ باد کے نعرے لگاتے دیکھا، اور میں نے ان کو دیکھا کہ کس طریقے سے وہ دعائیں کر رہے تھے گڑ گڑا کے اللہ کے حضور کے کسی صورت جو ہے ایران کو فتح ہو، اور یہ ایران کی فتح جو ہے اصل میں امت اسلامیہ کی فتح ہے، پاکستان کی جو بھارت پہ فتح ہے۔ میں کل ہی کسی ایک اہم ترین سفیر سے ملا، میں ابھی کیا نام بتاؤں، بہرحال میں تقریباً روزانہ ملتا ہوں، آپ یقین مانیں کہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں جشن کا سا سما تھا کہ جب پاکستان کی جو ہے بھارت کے مقابلے میں فتح ہوئی ہے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ یہ بات کر رہے تھے۔ تو آپ بہت دیکھ خوبصورت لیجئے بات کی آپ کہ نے، یہ بہت کوئی اچھی بات معمولی کی۔ بات نہیں ہے۔ مجھے بڑی فخر ہے اس بات کے اوپر کہ الحمدللہ ایران نے دھول چٹائی، ایران کے جھنڈے کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام لکھا ہے، آپ کو ہمیں اس معلوم ہے بات کے اوپر عبداللہ خوشی ہے۔ صاحب، عبداللہ حمید گل صاحب، میں یہ سوال آپ سے اور اپنے مہمانوں سے ڈسکس کرنے میں اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہوں؟ ایون دو بہت سارے لوگ بڑا خوف کھاتے ہیں کہ ایسی باتیں ڈسکس نہ کرو، محرم شروع ہو رہا ہے، مگر میری نظر میں ایسی باتیں ہی ڈسکس کرنی چاہیے تاکہ مسلمانوں میں اتحاد بڑھے۔ میں یہ سوال آپ سے آج اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج ایک ویڈیو نظر آتی ہے ہمیں ماسکو کے ایئرپورٹ کی، جہاں پہ ایک 31 سالہ شخص جو کہ یہودیت کا سپورٹر تھا، اسرائیل کا سپورٹر تھا، ایک 1.5 سال کے بچے کو پکڑ کے زمین پہ پٹخ دیتا ہے، اس کی کھوپڑی توڑ دیتا ہے، دماغ پھاڑ دیتا ہے، بچہ مرنے کے قریب ہے اس وقت۔ اور ہم آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیعہ سنی ایک ہو گئے ہیں، مسلمان ایک ہو گئے ہیں، تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں عبداللہ صاحب کہ اگر مسلمان ایک ہو گئے ہیں تو ہم اپنے بچوں کی حفاظت کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہم میں غیرت کیوں نہیں جاگ رہی جب ہم ایسے منظر دیکھتے ہیں کہ 1.5 سال کے بچے، اس کو کیا مطلب انبلیویبل۔ ضمیر حیدر صاحب، آپ مجھ سے اگری کرتے ہیں یا آپ عبداللہ حمید گل صاحب سے اگری کرتے ہیں؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا ایک ہے طریقہ، چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، یا کوئی کسی بھی مسلک سے وہ تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے۔ تو اسرائیل کیا، اس سے بڑی بھی کوئی بھی طاقتیں آ جائیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنا جذبہ ایمان مسلمانوں میں، شہادت کا جذبہ، سب سے بڑی بات جو ہے وہ شاید دنیا میں کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ تو اگر یہ سب اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ اس پر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا، کہ اس میں تو سب اس بات پر متفق ہیں کہ جذبہ شہادت، جہاد، اور یہ جو ہے یہ سب ایک، اس پر سب جو ہیں وہ متفق ہیں۔ تو اگر یہ امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے تو پھر یہ کیوں بیسز ہوں گی کسی اور بڑی سپر پاورز کی ان مسلمانوں کے ملکوں میں، جب سب؟ تو یہ ایک پروسپیکٹو ہونا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ کیا کہاں پہ مسلمان لیک کرتے ہیں۔ میں نہ شیعہ کی بات کرتا ہوں، نہ میں سنی کی بات کرتا ہوں۔ اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہے کہ سب اکٹھے ہوں، سب ایک ہوں۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کے مسلک کا جو ہے احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں تو نہیں معلوم نا، خدا ہی فیصلہ کر سکتا ہے نا۔ جب قیامت کے روز جب جو فیصلہ ہوگا وہ دیکھ لیں گے۔ اب تو اس دن کون دیکھے گا، کون کس کو بتائے گا؟ لیکن جب آپ کلمہ پڑھ رہے ہو اور آپ ختم نبوت پر یقین رکھتے ہو تو آپ مسلمان ہو۔ بے شک، لیکن ہمیں اپنے ایکشن سے بھی یہ پروف کرنا ہوگا، ہمیں اپنے عمل سے بھی یہ پروف کرنا ہوگا صرف دل میں یقین رکھنا کافی نہیں ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں سر کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے نا جو اس وقت
پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے سر. یہ بڑی دل خراش ویڈیو ہے سر, یقین ہی نہیں آتا کوئی انسان ایسے کر سکتا ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے بیسیکلی ہماری کمزوریوں کی وجہ سے لوگ اس چیز کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بچہ جو ہے وہ کسی مسلک سے تھا, وہ مسلمان کا بچہ تھا, مسلمان بچہ تھا. تو بات سمپل اتنی سی ہے کہ وہ اس شخص کو ایک دیکھیں, چلیں باقی بات چھوڑیں, ہیومینٹی, انسانیت, بچہ وہ تو غزہ میں دفن ہو گئی سر, انسانیت غزہ میں دفن ہو گئی ہے سر. یہ تو کوئی مذہب بھی الاؤ نہیں کرتا. مجھے اجازت دیں حیدر صاحب, میں نعیم قریشی کے ساتھ جاؤں, میری بریک بھی قریب آ رہی ہے. قریشی صاحب, ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں اسرائیل کی بربریت سے؟ غزہ میں بھوک سے بلکتے ہوئے گولیاں کھا رہے ہیں, ماسکو کے ایئرپورٹ پہ پٹخے جا رہے ہیں. کیا ہم مسلمان اتحاد پیدا کر کے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں؟ بالکل بچا سکتے ہیں, اور بچانا ہوگا اور بچائیں گے. جب تک ہم اتحاد کی طرف نہیں جائیں گے اور اس فرقہ واریت سے باہر نہیں نکلیں گے جس کا ذکر آپ نے کیا ہے. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سورہ حج میں کہ ملت ابیکم ابراہیم, اپنے باپ ابراہیم کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ہوا سماکم المسلمین, جس نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمان رکھا تھا. ہمارا نام مسلمان ہے, اس کے بعد ہمیں فرقہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو مختلف فرقوں کے نام دینے کی ضرورت نہیں ہے. جس دن مسلمانوں نے یہ بات سمجھ لی, اس دن مسلمان یکجان. ایران کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, بہت اہم بات ہے, اس لیے اس کا جواب ضرور دے دوں کہ نہ صرف یہ کہ سنی اور شیعوں کے حوالے سے جو گفتگو ہم کرتے ہیں, اس وقت سب ایک ہو گئے ایران کے معاملے میں, اور جو لوگ ان چیزوں کو بنیاد بنا کے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرتے ہیں, انہیں بہت زبردست شکست ہوئی ہے, وہ ناکام ہوئے اور ان کے آئندہ کے منصوبے بھی ناکام ہوں گے. اور جہاں تک ماسکو والا واقعہ ہے, وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے, تقریباً سب نے دیکھی ہے. دیکھیے, یہ برائی تو ہمیشہ موجود رہے گی, اس کے خلاف ہمیں بہت مضبوط ہونے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ ہم مضبوط ہوں گے. اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہم اپنے بچوں کا دفاع کر سکیں, مسلمانوں میں بین الاقوامی اتحاد پیدا ہو. ایک پی ٹی آئی کی مشکلات برقرار, اندرونی اختلافات عروج پہ. مائنس پی ٹی آئی کی, بانی پی ٹی آئی کی باتیں بھی ہوئیں گزشتہ روز, آج ہم دیکھ رہے ہیں کیسز بھی ان کے چل رہے ہیں, عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہا, ان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں. ایسے میں سوال لوگ یہی پوچھ رہے ہیں, عمران خان آخر جیل سے باہر کب آئیں گے؟ یہی سوال میں پوچھتا ہوں. ضمیر حیدر صاحب, پہلے آپ سے, آپ کی نظر میں کتنا وقت اور لگ جائے گا عمران خان کو جیل سے باہر آنے میں سر؟ اس پہ تو اب عدالتی معاملات ہیں, اس میں میں کوئی کمنٹ تو نہیں کر سکتا, لیکن طلع کچھ نظر نہیں آ رہا ہے نیئر فیوچر. کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں, اور اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ جناب آپ بھول جائیں, نومبر دسمبر تک تو کوئی سین نہیں ہے. ابھی تحریک کی کال بھی دے دی ہوئی ہے انہوں نے, اور پھر پہلے 22 جون تھی, اب 2 ہفتے ایکسٹینڈ کیا ہے. پارٹی کے اندر انتشار ہے, اور کوئی ایک بہت جاندار تحریک ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ پارٹی میں انتشار ہے. جب تک لیڈرشپ متحد نہیں ہوگی تب تک آبویسلی لوگ کیوں نکلیں گے کسی کے پیچھے, کہ جس کو معلوم ہو کہ جی اس کے اوپر تو چیئرمین نہیں ٹرسٹ کرتے, اور اس پر تو فلاں نہیں ٹرسٹ کرتا, وہ فلاں, وہ فیملی ہے, وہ لیڈر ہے, وہ الیکٹڈ ہے, وہ نان الیکٹڈ ہے, وہ لائر ہے لیکن لائر کے ساتھ لیڈر بھی ہے, وہ لائر ہے, وہ الیکٹڈ بھی ہے. تو یہ اس قسم کے جب صورتحال ہو, اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید جو اگریسولی ایک کیس کو پرسو کرنے والی بات تھی وہ بھی اب ایسا سچ اس طرح نظر نہیں آ رہی. تبھی لیگل فیٹرنیٹی جو ہے, جو پی ٹی آئی کے ہیں, اور پی ٹی آئی کے اندر جو عمران خان صاحب کے کیسز لڑ رہے ہیں یا دیگر لیڈرز کے کیس لڑ رہے ہیں, ان کے اندر سے بھی اسی قسم کی آوازیں آتی ہیں کہ جی وہ تو جان بوجھ کر لٹکائی جا رہا ہے معاملہ, وہ تو اس طرح اگر لڑتے تو یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا.